بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ہاں عموماً ایک جو خرابی پیدا ہوئی ہے موبائل فون سے، وہ یہ بھی ہے بہت ساری خرابیوں میں سے کہ اپنی تقاریب جو ہماری ہوتی ہے نا، خوشی کی جو خاص طور پہ تقریبیں ہوتی ہیں ہماری، خوشی سے مراد ہے کہ کوئی شادی بیاہ کا کوئی معاملہ ہے، بچے کا کوئی ایسا خوشی کا موقع ہے، کوئی بچے کی پوزیشن آ گئی ہے، اسکول میں کوئی انعام مل گیا ہے، کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں، آپ کوئی گاڑی خرید لیتے ہیں، نئی گاڑی لی ہے، کچھ ایسا کیے، جو بھی ایسے معاملات کرتے ہیں، کسی اچھی جگہ پہ آپ چلے گئے، کسی اچھی شخصیت سے آپ ملے، بڑا بندہ ہے اس سے آپ کی ملاقات ہوگی، ان سب چیزوں کو میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں سیلفی بناؤں، اس کی تصویریں لوں، اس کے خاص خاص لمحات، خاص خاص الفاظ نوٹ کروں اور میں موبائل پہ اپلوڈ کر دوں، اس کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، جتنی شیئرنگ ہو سکتی ہے میں اس کو سٹیٹس لگا لوں اپنے۔ اسے ٹھاٹ باٹ ہم قرار دیتے ہیں اور اپنی عزت قرار دیتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس بات پہ۔ اس کے بہت ساری باتوں میں سے میرا مقصد صرف ایک بات سمجھانا ہے کہ آپ اصل میں اپنے ان لوگوں کو جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا اپنا دشمن بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کی خوشیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ جلتے ہیں، وہ آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو کڑتے ہیں، وہ آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندہ اتنا خوش ہے، اس کے بچے، اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کے تعلقات، اس کے فلاں اور فلاں اور فلاں، وہ آپ کے لیے دل میں ایک بغض، نفرت، کینہ، حسد والی کیفیات جو ہیں وہ اکٹھی کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی بالکل منافی، ایسا ہونا نہیں چاہیے بندے کو، ایسا بندے کو ہونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھے نا وہاں اپنی شو مارنی شروع کر دیں گے، میں آج کل یہ کر رہا ہوں، میرا کاروبار ایسا چل رہا ہے، میں فلاں کر رہا ہوں، بچے کا رشتہ فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، فلاں ہم نے فلاں جگہ سے علاج کروایا، اتنے لاکھ روپیہ لگا۔ ہم پتہ نہیں کیوں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ صرف اپنے آپ کو دکھانا کہ میں کچھ ہوں۔ اللہ پاک نے بارہا قرآن میں کہا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہے تو میرا بندہ ہے، تو اس بندگی کی طرف توجہ کر۔ اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، بڑا کرنا اور شو مارنا، میں اس کی کوشش پہ لگا رہتا ہوں۔ اس کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ پھر جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا، اس حدیث کو زبانی یاد کر لیجئے۔ میں مفہوم اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں رازداری سے کام لیجئے۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، نعمتوں کے بارے میں رازداری سے کام لو۔ اور وجہ خود ہی نبی علیہ السلام نے بتائی، کیوں کہ ہر نعمت پہ ایک حاسد ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے کہ نعمتوں کے بارے میں رازداری سے کام لیں، جو کچھ ہے سجدے سے سر نہ اٹھائیں، اللہ تیرا اتنا شکر، فضل اور کرم ہے۔ کوئی بندہ پوچھے تو اسے درمیانہ سا جواب دیں، آگے سے کہیں جی الحمدللہ۔ کوئی معاملات ہیں بھی خوشی کے تو اسے میانہ روی کے ساتھ لے کے چلیں۔ اللہ پاک نے تو اپنے بارے میں کہا ہے کہ میرے راستے میں بھی اگر دینا ہے تو میانہ روی سے کام لو، یہ نہ ہو کہ سارا کچھ ہی دے ڈالو اور بچے پیچھے بھوکے مر جائیں، نہ، منع ہے یہ چیز، سمجھائی گئی یہ بات۔ چاہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں گنجائش ہماری لاکھ روپے کی لگائیں، ہم 3 لاکھ روپے، اور پھر تصویریں، موبائل، مشہوری، شہرت، پھڑیں، جھوٹ، گپیں، اور اگلوں کو بڑا بڑا بن کے پھر جب وہ نظر لگ جاتی ہے، نظر بد کا جب آپ شکار ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم۔ جب آپ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں تو علماء کرام نے لکھا ہے حسد بھی جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، سمجھ لیجیے۔ حسد کے اثرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت آپ کے پیچھے ایک بندہ لگا ہوا ہے نا کہ یہ خراب ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، اس کا کچھ نہ رہے، ہر وقت اس کی گندی سوچ آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ کیوں اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں؟ نعمت اللہ نے دی ہے تو رازداری سے کام لیں، جو معاملات ہیں اسے اندر رکھیے۔ کوئی پوچھے تو اچھا یہ بھی نہیں کہ رونا شروع کر دیں، مر گئے جی، یہ ہو گیا جی، نہ، میانہ روی۔ کوئی پوچھے کاروبار کیسا ہے، الحمدللہ، معاملات کیسے ہیں، الحمدللہ۔ ایسی دھیمی چال رکھے میانہ روی والی کہ کوئی گیس ہی نہ کر سکے ایک بندہ بھوکا ہے یا بھرا ہوا ہے۔
خالی ہے یا بھرا ہوا ہے جی، بھوکھا ہے یا سیر ہے، یہ ایسی کنڈیشن بنا لیں۔ درس کی آخری بات یہ ہے کہ جو آپ نا منع کیا گیا ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی باتیں نہ بیان کرے، شوہر کو چاہیے بیوی کی باتیں نہ بیان کرے، بیٹھ کے کہانیاں کھول دینا، وہ جی بڑے اچھا گزر رہی ہے، بڑا اچھا یہ ہے، بڑا یہ ہے، میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے، میرا بچہ ہے۔ یہ ایک ایک کہانی پہ ہم جو ہے نا وہ اپنی طرف سے لگا لگا کے باتیں پڑھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر کام میں میانہ روی، درمیانہ ہاتھ رکھیں۔ نظر بد اور حسد سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں نا تو زندگی اپنی میانہ روی پہ گزاریے، اللہ کے شکر گزاری پہ اور درمیانے معاملات رکھ کے، تب بھی میں اور آپ ان دونوں چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ حدیث دہرانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتوں کے بارے میں رازداری سے کام لیں کیونکہ ہر نعمت پہ حاسد ہوتا ہے۔ مجھے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے بچاؤ کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔